إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ اور آزمائش کی جگہ بتائی ہے. ایسے تو سارے لوگ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے امتحان میں ہیں، لیکن مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ کے رہنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے، اور یہ سمجھ کے اسے چلنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے. اللہ کی آزمائش کیا ہے؟ اللہ کی آزمائش ہر طرح کی ہے اور ہر شخص کے لیے ہے، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ہے، ہر امیر اور ہر غریب کے لیے ہے، ہر عالم اور ہر غیر عالم کے لیے ہے. ایک آدمی مالک ہے، ایک آدمی مزدور ہے، ایک آدمی کسی سسٹم کا ہے، ایک آدمی اس سسٹم میں کام کرنے والا ہے. سارے لوگ اللہ کی آزمائش میں ہیں. ماں باپ آزمائش میں ہیں اولاد کے سلسلے میں، اولاد آزمائش میں ہے اپنے ماں باپ کے سلسلے میں، ایک شوہر آزمائش ہے اپنی بیوی کے سلسلے میں، ایک بیوی آزمائش میں ہے اپنے شوہر کے سلسلے میں. یعنی گویا کہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں رکھا ہے، اور ہر شخص یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہیں. کیا ہم اللہ کی امتحان اور آزمائش میں صحیح اتر رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں؟ اسی آزمائش کے اور اسی امتحان کے رزلٹ پر سارا مسئلہ ہمارا ڈیپینڈ ہے، ہماری دنیا کا بھی، خاص طور پر آخرت کا. یعنی آخرت کا سارا مسئلہ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ ایک مسلمان نے اللہ کی امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے. ہم دیکھیے، ہم عام طور پر کبھی بھی سنجیدگی سے سوچنے کو تیار نہیں ہوتے، نہ سوچتے ہیں. ہم اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں، اپنے کسی پروگرام سیٹ اپ کے بارے میں بہت اچھی سوچتے ہیں، بہت پلاننگ کرتے ہیں. لیکن دیکھیے، دین کے سلسلے میں ہماری سوچ بہت کمزور ہے، بہت لاپرواہی کی ہے. لاپرواہی اس لیے کہ ہم دین کے مسئلے میں فکر مند نہیں ہوتے. دنیا کے مسئلے میں کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، کتنی چالاکی، کتنی تیاری، کتنے تجربے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے دین میں نا فکر کرنے کی وجہ سے ہم دین کے مسئلے میں فیل ہو جاتے ہیں. بات یہ کہنی ہے کہ دیکھیے، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان میں رکھا ہے. جو آدمی خوشحال ہے اس کا امتحان اس کی خوشحالی میں ہے.
خوشحالی میں اس پر کیا لاگو ہے؟ مالدار ہے تو اس کی مالداری کے ناطے اس پر کیا لاگو ہے؟ ایک آدمی غریب ہے تو غریبی میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسے آزماتا ہے؟ ایک آدمی تندرست ہے تو تندرستی میں اس کی آزمائش ہے، ایک آدمی بیمار ہے تو بیماری میں اس کی آزمائش ہے۔ ایک گھر میں ایک فرد بیمار ہے، ایک گھر کا ممبر بیمار ہے، کوئی فیملی میں چھوٹا بڑا بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش رکھی ہے پوری فیملی کی، اس بیمار کے تعلق سے بیمار کو آزمائش میں رکھا ہے کہ بیمار اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحیح چلتا ہے یا غلط چلتا ہے، اس کی سوچ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ ہر آدمی اگر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش میں ہے تو اس آزمائش میں وہ نکلنے میں اللہ کی توفیق مانگے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، دیکھیں بیماری کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک فرد بیمار ہوتا ہے، پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، پہلے ماں بیمار ہو جاتی ہے، باپ بیمار ہو جاتا ہے، بھائی بہن بیمار ہو جاتے ہیں، سب اس کے پیچھے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ کیا کوئی ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد بیمار ہو جائے؟ کیا کوئی ماں پسند کر سکتی ہے کہ اس کی اولاد بیمار ہو جائے؟ لیکن ایمان ہمارا بہت مضبوط رہنا چاہیے کہ ہم پر ہمارا اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہماری ماؤں سے زیادہ۔ ایک موقع پر کچھ لوگ کسی جنگ سے قید کر کے لائے گئے، تو جب قیدی لائے گئے، انہیں باندھ کے لایا گیا تو اس میں ایک عورت تھی دودھ پلانے والی، اور دودھ سینے میں بھرا ہوا تھا، بے چین تھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے۔ تو قیدیوں میں ان کا بچہ ملا، کوئی بچہ ملا، اسے چمٹا لیا اپنے سینے سے اور دودھ پلانے لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے، کہ دیکھو یہ عورت، اس عورت کو دیکھو، کیا یہ عورت یہ پسند کرے گی کہ اس کے بچے کو اس کے گود سے چھین کر کے آگ میں ڈال دیا جائے؟ دیکھیے سمجھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم کتنے کمزور ہیں، مضبوط ہیں اپنی سوچ اور اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان میں، دیکھیں ہم لوگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے، کہتے ہیں اچھا بتاؤ کہ کیا یہ عورت اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ اس کے گود کے اس بچے کو چھین کر کے آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جی جان لگا دے گی، طاقت بھر کبھی ایسا ہونے نہیں دے گی، کبھی ایسا ہونے نہیں دے گی۔ ایک عورت، وہ بھی گود کا اس کے بچہ دودھ پینے والا، اور اس سے لے کر کے کوئی آگ میں ڈال دے، اس کے پاس طاقت ہو، بس اس کا چلتا ہو، کبھی ایسا ہونے دے گی؟ نہیں ہونے دے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت جتنا اپنے بچے پر مہربان ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ آپ بتاؤ ہمارا ایمان ہے؟ آپ بتاؤ اتنا ہمارا ایمان پختہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے؟ ماں بیمار ہو جائے، بچے کو جتنی بے چینی ہوگی، آپ سوچو بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ماں کو کتنی بے چینی ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایمان کچا ہے تو پکا ہونا چاہیے کہ اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ ایک بڑا بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہوتی ہے، تب بھی اس کی ماں بے چین ہو جاتی ہے اپنے بڑے بچے کی بیماری پر۔ لیکن آپ بتاؤ کیا ہم چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی اپنی ماؤں سے زیادہ مہربان مانتے ہیں؟ کیا ہے ہمارے دل میں یہ پختہ ایمان کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے؟ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات پر رب کا حکم چلتا ہے، ذرے ذرے پر، چپے چپے پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ حکم نہ ہو تو ایک پتا نہیں ہلتا اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں اپنی جگہ سے گرتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے، بہت بڑی بیماری مبتلا ہو جائے، کوئی مر جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا بچہ ہو، کسی کا بچہ ہو، بچی ہو، آپ بتاؤ یہ تو بڑے بڑے رب العالمین کے فیصلے ہیں۔ ایک پتا ہلنے کے مقابل میں یہ تو بڑا فیصلہ ہے رب العالمین کا، لیکن ہر فیصلے میں رب العالمین کی رحمت ہے، مہربانی ہے، ہماری آزمائش ہے۔ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے؟ ہمارا ایمان اللہ آزما رہا ہے۔ ہم بیماری میں پڑے، کیسی بیماری ہے، کیسی بھی بیماری ہے، اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہمارا ایمان والا بندہ
اپنے ایمان کو اس بیماری میں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے؟ دعویٰ خالی ہے یا دعویٰ میں سچا بھی ہے؟ دعویٰ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے ایمان کی اور عقیدے کی، کیا یہ پکا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان والے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پرکھتا ہے۔ کسی کو بیماری دیا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پرکھتا ہے، اس کے گھر والوں سرپرستوں کے ایمان کو پرکھتا ہے کہ دیکھیں جس دعوے میں انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے، مومن کہا ہے اور دعویٰ داری ان کی ہے، تو کیا اس دعوے میں سچے ہیں؟ اللہ کو خوب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ہی زندگیوں، ہمارے ہی عمل اور کرتوتوں سے دلیل جمع کرتا ہے، دلیل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، مجھ سے دعا کرو میں دعا تمہاری قبول کروں گا، تمہاری دعا رد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، یہ بتانے کے بعد کہ میرے مومن بندے اور میری مومنہ بندی کے اندر اس بات کا پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری ماں کہے کہ بیٹے میں تم پر بہت مہربان ہوں، ماں کو کہنے کی ضرورت ہے؟ بیٹوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ بیٹے ہم تم پر بہت مہربان ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے ہم سے، کیا ہمیں اس میں شبہ ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کی محبت کے بارے میں شبہ کرتے ہیں کہ ہماری ماں ہم پر بڑی نچھاور ہے، بڑی جذباتی محبت کرنے والی ہے، اس کے بس میں چلے تو سب لگا دے ہماری راحت کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہم بیمار ہیں تو ہماری شفا کے لیے جتنا بس چلے سب لگا دے گی، سب لگا دے گی ماں۔ اور اللہ کے بس سے باہر کوئی چیز ہے؟ بتائیے، آپ سوچئے، اللہ کے بس سے باہر کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز اللہ کے بس سے باہر نہیں۔ پھر ہمارا ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اب بیماری میں اللہ تعالیٰ کیسے آزماتا ہے؟ کہتا ہے اپنے نبی کی زبانی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اپنا بیان کرتا ہے، میں بہت مہربان ہوں اپنے بندوں پر، بہت مہربان ہوں، بیماری میری طرف سے آتی ہے، شفا میں ہی دینے والا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماروں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ بیمار ڈھونڈتا ہے اس ایمان کے بعد بھی کہ اللہ مہربان ہے، ہر وقت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتا رہتا ہے، دہراتا رہتا ہے، وظیفہ ہے ہر وقت کا، لیکن سمجھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تو اس اپنے مہربان رب سے ہمارا رشتہ کتنا ہے، کتنا ہم جڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بیماروں کی دعا میں رد نہیں کرتا، میرا بندہ بیمار ہے، میں اپنے بندے کو بیمار کرتا ہوں۔ کیوں بیمار کرتا ہے؟ کیوں بیمار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو؟ اپنے بندوں کو اس لیے بیمار کرتا ہے کہ بہکا ہوا بندہ، بھٹکا ہوا بندہ، ادھر ادھر ہم سے رشتہ کمزور کیا ہوا بندہ ہم سے اپنا رشتہ جوڑ لے آئے اگر کسی گناہ میں مبتلا تھا تو توبہ کر لے، آئے مجھ سے جڑ جائے میرا بندہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں اب میرا بندہ مجھ پر جو ایمان کا دعویٰ دار ہے اس دعوے میں وہ سچا ہے کہ نہیں سچا ہے۔ اپنے رب سے شفا مانگنے کے بجائے کسی درگاہ پر جاتا ہے، کسی بابا کے ہاں جاتا ہے، کسی تعویذ بنانے والے کے ہاں جاتا ہے، کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے ہاں جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ وہی دہراتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتارتا ہے، تم کیوں کمزور ہو گئے اپنے دعوے میں؟ تمہیں بہکا دیا لوگوں نے، بھٹکا دیا لوگوں نے، تمہیں لوگوں نے راستہ بتا دیا۔ کون سا راستہ بتا دیا؟ فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں گاؤں میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں بابا کو بلا لو، فلاں دعاری کو بلا لو۔ بیٹھ گئے آدمی۔ یہ اتنا مضبوط آدمی اس میں نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے الگ نہیں کیا ہے، جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کو الگ نہیں کرتی ہے۔ کوئی ماں اپنی اولاد کو ناراض ہونے کے باوجود مصیبت میں پڑ جائے، بیماری میں پڑ جائے، لاکھ ناراض ہو تب بھی تڑپ اٹھے گی۔ کیوں؟ بیٹا بیمار ہے۔
اولاد بیمار ہے، اور آپ بتاؤ یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ عقیدہ کیسے کمزور ہو جاتا ہے کسی بیمار کا، کسی بھی بیماری میں مبتلا، کسی بھی بیماری سے دوچار کسی فیملی کا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا مہربان ہے۔ اپنا رشتہ اللہ تعالیٰ سے بندہ جوڑے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اپنا دعویٰ سچ کر دکھائے۔ دعویٰ کیا ہے بندے کا؟ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ اپنا عمل صحیح رکھا ہے کہ اس نے برباد کر دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عمل درست ہے، عقیدہ صحیح رکھا کہ برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی آزمائش کے لیے یہ موت اور زندگی کا پورا نظام بنایا ہے، پورا نظام بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ دیکھنا چاہیے، دیکھتے رہو۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کہاں اپنے دعوے کے خلاف کام کیا، کہاں ہم نے دعوے کے خلاف کام کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، کلام میں شفا ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، دعاؤں میں شفا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی دعا کرے تب شفا ہے۔ کہاں ہم اتر گئے اصل ٹریک سے، کہاں ہم اتر گئے اصل راستے سے، پگڈنڈی پہ چلے گئے سیدھی راہ کے بجائے۔ یعنی آدمی یہ سوچنے کے بجائے کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، یہ سوچنے لگا کہ فلاں اللہ کا کلام پڑھے تب شفا ہے۔ یہاں ہم اتر گئے اصل راستے سے۔ یہ بہت موٹی بات ہے، بہت آسانی سے سمجھنے والی بات ہے، اور اللہ کا دین سب کے لیے ہے، سب کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے کلام میں شفا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ قرآن اتارتے ہیں، یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، یہ شفا ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ فلاں بابا پڑھے گا تب شفا ملے گی، فلاں گنہگار پڑھے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ یہ کہاں بتایا؟ کہیں بتایا ہے؟ کسی نے بتایا؟ یہ پٹھی پڑھانے والوں کے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں سب کو۔ بالخصوص ہمیں اپنی دینی ماؤں بہنوں سے بات کہنی ہے کہ نکلو ان سب باتوں سے، کہ یہ اوہام سے، یہ خیالات اور اس طرح گمان سے ہم گنہگار ہیں۔ بتاؤ کوئی غلطی کرنے والی اولاد اپنی ماں سے کہے کہ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ سے گستاخی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دو، کتنی بار کہنے کی اس کو ضرورت ہے؟ اپنی ماں کی ممتا کے مطلب سوئے ہوئے ناراضگی کے مطلب جذبے کو جگانے کے لیے، محبت سے بدلنے کے لیے کتنی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ میری طرف سے چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ ہمارے اندر دیکھو اللہ کی طرف چل کے آنے کے لیے کتنا جذبہ ہے۔ اللہ کی طرف چل کے آنے کا مطلب اللہ کے گھر کی طرف چل کے آؤ، اللہ کے حکم کی طرف چل کے آؤ، اللہ کی فرمانبرداری کی راہ پر چلو۔ یہ اللہ کی طرف چلنا ہے، اللہ کی طرف چل کے آنے کا کتنا جذبہ ہے ہمارے اندر، اللہ کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں یاد کریں گے، دور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان سے دوچار کر دے گا، ہماری زندگیاں تنگ کر دے گا، فیملی تنگ ہو جائے گی، ایک دوسرے عداوتوں اور دشمنیوں کے شکار ہو جائیں گے، محبتیں ختم ہو جائیں گی، عداوتیں بھر دی جائیں گی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اس لیے مضبوط اپنے آپ کو کر کے دیکھیں کہ دیکھیں ہم کہاں کتنے مضبوط ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے بات نکلی ادھر سے کہ دیکھیے ہم سب کو اللہ نے آزمائش میں رکھا، سب کو ذمہ دار آزمائش میں ہے، ماتحت آزمائش میں ہے، اور اسی طرح ہر چھوٹا بڑا آزمائش میں ہے۔ مالدار کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو کتنا اللہ کی راہ میں اور اللہ کے کلمے کی سربلندی میں خرچ کرتا ہے، اور کتنی اپنی انانیت کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کتنا خرچ کرتا ہے،
آج میں یہ کہوں بات تو ہمیں نہیں برا لگنا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اللہ کے گھر میں سب اکٹھا جمع ہوتے ہیں جمعہ کو، اور سب کو جمع ہونا چاہیے، بستی کے لوگوں کو پنج وقتہ نمازوں میں، لیکن بالاہتمام جمع ہونا چاہیے آجو باجو کی ساری آبادیوں اور دور دراز کی بستیوں میں ایک جامع مسجد میں، تاکہ سب لوگ جمع ہوں۔ آپ بتائیے، سب جمع ہوتے ہیں، ہمیں اتنا ہی اللہ کے گھر کا خیال ہے؟ دیہاتوں میں اپنے گاؤں سے لے کر کے دور دراز دیہاتوں میں جانے کا جو اتفاق ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گاؤں میں سب سے خستہ حال اگر کوئی جگہ ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ آدمی نہائے گا، کپڑا بدلے گا، ساری ترتیب کرے گا۔ پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے تو جمعہ میں لوگ پہنچتے تھے تو خوشبو والی مٹیوں سے معلوم نہیں کون کس گھر کی عورت آتی تھی اور لیپ کر کے چلی جاتی تھی۔ یعنی آج آدمی نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ تو تقاضا ہے جمعہ کا، لیکن اللہ کے گھروں کی کوئی پرواہ ہے؟ آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے، آپ چاہیں گے کوئی قرآن اٹھا لو تو آپ قرآن اٹھاؤ گے، تب تک ہاتھ سب دھول سے بھر جائے گا۔ یہ ہے ہماری توجہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کے دین سے ہماری طرف لگاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں، ایک بالش چلتا ہے تو ایک ہاتھ آتا ہوں میں۔ کتنی توجہ ہے، کتنی توجہ ہے، آپ بتاؤ ہماری۔ میں آپ کے لیے نہیں، اپنے سب کے لیے، اپنے لیے آپ سب کے لیے بات کرتا ہوں، پورے علاقے بستی کے لیے بات کرتا ہوں۔ آپ چونکہ ہمارے اپنے سب سے زیادہ ہیں اور آپ بستی کے اپنے ہیں، آپ سے بالخصوص بات کرتا ہوں، اپنی دینی ماں بہنوں سے بات کرتا ہوں کہ دیکھو یہی بستی ہے، یہی گاؤں ہے، کتنی فکر ہوا کرتی تھی، آج مضبوط عمارت بنی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کو اپنے گھر اور مسجد کی کتنی فکر ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی لالچ ہے، کتنی لالچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا گھر ہے، اسے پاک صاف ستھرا رکھو، اس کے اندر خوشبو لگا کر کے آؤ، یہاں فرشتے آتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا رکھو۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ یہاں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اس کو اچھا صاف ستھرا بنا کے رکھو، صاف ستھرا بنا کر کے رکھو۔ یہ لالچ ہونی چاہیے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سب کو لالچ ہونی چاہیے، جو جتنا ذمہ دار ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی وہ فکر کرتا ہے۔ جو جتنا نہا دھو کر کے صاف ستھرا آتا ہے اسے یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی مسجد کو کتنا صاف ستھرا، جمعہ کے دن جو ہمارا ہفتے کے عید کا دن ہے، ہم نے کیا کیا۔ میرے بھائیوں، یہ رشتہ رب سے رہتا ہے، تو رب سے جب رشتہ رہتا ہے تو ہم ساری چیزوں کی فکر کر لیتے ہیں۔ ہم کمزور ہو گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو تم دیکھ لو کہ مسجد سے ایک تنکا اٹھاتا ہے، ایک تنکا اس کو آنکھ میں گڑتا ہے، مسجد میں پڑا ہوا ایک تنکا، اور دیکھ لو کہ اٹھاتا ہے، تو گواہی دو کہ وہ مومن ہے، اس کا ایمان اس کو بے چین کرتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، ایک تنکا پڑا ہے، اٹھا لو۔ تو اللہ کی رحمت مہربانی ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم پر بہت مہربان ہے۔ یہ حالات کیوں پیدا کرتا ہے اللہ؟ ایسے حالات کیوں پیدا کرتا ہے؟ ایسے حالات اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ مسلمان درست کر لے اپنے آپ کو، اچھے حالات پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا امتحان لے کہ صحیح چلتا ہے یا نہیں۔ ہم اپنی مسجد کے لیے ہمارے جیب میں روز پیسے ہوتے ہیں، غریب آدمی بھی 50-100 روپیہ خرچہ کر دیتا ہے چوراہوں پر، فلاں جگہ، دھماک جگہ، لیکن اگر ہم 100 لوگ مسجد میں جمع ہوں اور ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم 25-50 روپیہ ہر جمعہ کو اپنی مسجد کے لیے دے دیں گے، آپ بتاؤ 100 آدمی جمع ہو مردوں اور عورتوں میں اور 25-50 روپیہ دے دیں اللہ کے گھر کے خرچے کے لیے، تو آپ بتاؤ کسی سیٹ سے، کسی ساہوکار سے، کسی چھوٹے بڑے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آدمی کے پاس جمع ہو جائے گا 10,000 روپیہ، 1,000-2,000 جمع ہو تو 10,000 روپیہ مہینے کا جمع ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صاف ستھرا اور اسی طرح اچھی اور خوبصورت مسجد بنائے رکھنے میں، اس کا مینٹیننس کرنے میں اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ بتاؤ ہماری بازاروں میں کیا علاقے اور محلے اور اطراف کے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ بازاروں کے مال نہیں بکتے، سستی مہنگی چیزیں نہیں بکتی، سب کچھ ہوتا ہے۔ پورا کمپٹیشن کا ماحول ہوتا ہے بازار میں، پورا کمپٹیشن کا۔ کوئی اچھی چیز آ جائے تب دیکھیے
لیکن کتنی فکر ہے ہمیں اللہ کے دین سے، کتنا ہمارا رشتہ مضبوط ہے. اس لیے میں اس لیے نہیں کہتا آپ کو، میں اس لیے کہتا ہوں آپ سے یہ بات کہ دیکھو فکر کرو اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو. اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. بڑے جن کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کا مظاہرہ دنیا میں کریں، دنیا کے لیے زیب و زینت کا، خوبصورتی کا، اچھے گھر کا، اچھی گاڑی کا، اچھی رہائش کا کریں، وہ اللہ کی نعمت ظاہر کریں. لیکن دنیا ہی کے لیے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو جب ضرورت ہو تو ان کے پاس پیسے نہیں ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتا ہے آدمی، بہت بڑی آزمائش میں. اور ایسے ہی بیمار ہو گیا ہمارا کوئی بھائی، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے کسی بھائی کی بیماری میں اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو پیسے والے آزمائش میں پڑ گئے. ان کے اوپر حق ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر وہ ضرورت کا اپنے تقاضا کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں. کیوں؟ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان ساری چیزوں کی بہت تفصیل سے ہمارے سامنے وضاحتیں فرمائی ہیں. بات نہیں اتنی تفصیل سے مختلف پہلوؤں پر وقت نہیں گفتگو کرنے کا، لیکن میرے بھائیوں دیکھو ہم آزمائش میں ہیں. آزمائش والے اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھیں. ہم امتحان میں بیٹھے ہیں، پوری زندگی امتحان میں ہے، پوری زندگی امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو لمبی بیماری میں مبتلا کر دیا، لمبی بیماری میں، تو لمبی بیماری میں مبتلا کر دیا یا بیماری سمجھ میں نہیں آتی، تو بیماری سمجھ میں نہیں آتی، کوئی ٹیسٹ سے سمجھ میں نہیں آتا تو بیماری لمبی ہو گئی. تو اللہ کے ہاں لمبی مدت کی بیماری ہے. کوئی مر گیا، ہمارا بچہ ہی مر گیا، ہمارا بڑا مر گیا، کتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا آدمی. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ جب تم پر تمہاری ماؤں سے زیادہ اللہ مہربان ہے تو تمہارا بیٹا مر گیا تو تم سمجھتے ہو کہ اب تمہیں کھلائے پلائے گا کون، کہ کون تمہارے آگے پیچھے ہے. یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کی عظمت اور حقیقت اور اللہ اصل ولی ہے، اصل مہربان ہے، اصل دستگیر ہے، اصل کچھ مشکل کشا ہے، اصل داتا اللہ ہے. اللہ نہ چاہے تو اولاد بھی ماں باپ کے کام نہیں آئے گی. کتنی اولاد اپنے ماں باپ کے کام آتی ہے. تجربے میں دیکھیں، معاشرے میں دیکھیں، گاؤں بستی میں دیکھیں، اکثر اولاد کے بارے میں ماں باپ کا یہی کہنا رہتا ہے کہ میرا بیٹا حال بھی نہیں پوچھتا، میرا بیٹا میرا خرچہ بھی نہیں دیکھتا. اکثر آپ بتاؤ یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے بندہ فرما بردار ہوتا ہے اللہ کا تو اللہ کے حکم سے ہی وہ اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی فرما برداری پر جنت نہیں کہا، ماں باپ کی فرما برداری سے جنت تمہیں ملے گی. میرے لیے اگر آ کے تم نمازیں پڑھتے ہو 5 وقتہ اور اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو، ان کی نافرمانی کرتے ہو تو دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھیے بہت کتنا مشہور واقعہ ہے جریج کا. وہ اپنی کٹیا میں عبادت کرتا تھا اور ان کی ماں آئی گھر سے 3 دن آئی. ایک دن آئی، بلایا، نفلی نماز پڑھ رہا تھا. اب وہ اس کشمکش میں پڑ گیا، پسو پیش میں پڑ گیا کہ کیا کروں، نماز چھوڑوں کہ نماز پڑھتا رہوں. پھر ماں آئی ہے، بلا رہی ہے. ایسے 3 دن گزر گیا. 3 دن ماں آتی ہے بیٹے کے پاس اور کٹیا میں بیٹا بیٹھا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نہیں جواب دیتا، نہیں سنتا کہ ماں کیا چاہتی ہے، کس لیے آئی ہے، کس لیے بلا رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا ہے. ماں ناراض ہوئی اور بد دعا کر دیا بیٹے پر، اے اللہ اس بیٹے کی موت نہ ہو، موت نہ دینا اس وقت تک جب تک کسی بدکار بیسوا عورت کی چال میں نہ پھنس جائے، جال میں نہ پھنس جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بدکار عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور یہ ہوا کہ بچہ کس کا ہے تو اس بدکار عورت نے کہہ دیا کہ وہ جو کٹیا میں عبادت گزار ہے جریج، یہ اس کا بچہ ہے. جھوٹی تہمت لگا دیا زنا کی. دیکھیے پھنس گیا. ماں کی بد دعا کبھی ہم سوچتے ہیں؟ آپ بتاؤ ایمانداری سے، ہم سب سوچیں ایمانداری سے، مرد عورت سب تو اولاد ہیں اپنی ماں باپ کے، کہ کیا ہم ڈرتے ہیں اپنی ماں باپ کی بد دعا اور ناراضگی سے؟ نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے تو کیا ہوگا انجام؟
کسی کو کچھ لگا ہے، کسی کو کوئی مصیبت لگی ہے، کسی کو کوئی چیز لگی ہے، کبھی سوچنے کو تیار نہیں. دیکھیے جریج دیندار آدمی تھا، غلطی کیا تھا، بعد میں سمجھ میں آئی، کہا دربار میں جب اس کو گھسیٹ کے لے گیا مہارا، پوری قوم نے گرا دیا اس کے کٹیا کو، تو وہ دربار میں مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے جس سے میں جوجھ رہا ہوں. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جن مصیبتوں میں دنیا میں ہم مبتلا ہے کہیں ہمارے ماں باپ کی ناراضگی تو نہیں ہے. اتنا بھی سوچنے کو ہم تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ دیکھو اللہ کی آزمائش جیسے بھی حالات ہیں مان کے چلو. اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، طاقت آزمائش ہے، غریبی آزمائش ہے، تندرستی آزمائش ہے، بیماری آزمائش ہے. ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ثابت کرو کہ تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، اللہ پر ہمارا سچا ایمان ہے، تو ثابت کرو سچے ایمان کے مطابق تم چلو. بیمار ہو دوائیں کرو حلال ڈھنگ سے، دعائیں کرو سچے ایمان اور عقیدے سے کہ اللہ شفا دینے والا ہے، بیماریوں کا کاٹنے والا ہے. تمہارا یقین ہو اللہ پر. اور اگر یقین نہیں ہے، اپنی دعا پر یقین نہیں ہے، پیشاور دعاڑی پر یقین ہے، اللہ کے ذکر پر یقین نہیں ہے، گھر میں بھوت ہے، جن ہے، سایہ ہے، خبیث ہے، دنیا بھر کے جذبات کو مغلوب کر دینے والے، حیران اور مضطرب کر دینے والے وسوسے پھیلے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پھیلائے جاتے ہیں. ادھر دماغ چلا جاتا ہے، ادھر نہیں دماغ جاتا. جو ایمان والی بات ہے کہ جب آدمی بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کر کے گھر میں آتا ہے اور بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے، تو ابلیس شیطان کہتا ہے بھاگو اس گھر سے، بھاگو. اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، اس گھر میں کھانے میں ہمارے لیے جگہ نہیں، سونے میں ہمارے لیے جگہ نہیں. اس پر کتنا ایمان ہے. کہہ دے کوئی دعاڑی آ کر کے کہ تمہارے گھر میں خبیث بیٹھا ہے، تو ہر وقت آدمی اپنے گھر سے ہی ڈرا رہے گا کہ گھر میں خبیث بیٹھا ہے، گھر میں خبیث بیٹھا ہے. یہ اللہ سے رشتے اور اس کی باتوں پر ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ زندگیاں ہماری بے حال ہو گئیں، اندر سینے میں دل ہمارے تنگ ہو گئے، اور حالات ایسے ہمارے لیے نرگے کے ہو گئے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کریں. ہم نہیں سمجھ پاتے. ہمارے لیے وقت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر کے لیے وقت نہیں ہے، درس کے لیے وقت نہیں ہے، علماء کو ڈھونڈنے کے لیے وقت نہیں ہے، علماء کی خدمت کے لیے ہمارے دل میں جذبہ نہیں ہے. کیونکہ جو چیز آدمی ڈھونڈتا ہے وہ کہاں پائے گا؟ جہاں وہ چیز ملے گی. تو جہاں ملے گی وہاں بھاگنا پڑے گا، ان کو ہائر کرنا پڑے گا، فکر کرنی پڑے گی ہم کو اور آپ کو. ہمیں ڈاکٹروں تک پہنچنا ہو تو ہمارے لیے آسانی ہے، سارے سورسز جمع کر لیں گے، ہاسپٹل کے چارج کی فکر ہوگی، اللہ اس کے لیے بھی فکر کریں گے، راستے جمع کر دے گا. لیکن جو کھانے پینے دواؤں سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے دین اور علم، اس کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے، نہ فکر ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی تدبیر ہے. تو نہیں ملتی، وہ چیز نہیں ملتی. اس لیے کہ جب اللہ کے ذکر سے آدمی اور اس کے دین سے جب آدمی لاپرواہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کھینچے گا اور اس کی زندگیوں کو مشکل میں ڈال دے گا. مشکل میں ہر آدمی دیکھے کتنا دل میں اس کے کشادگی ہے، کتنا دل میں اس کے خوشی ہے، سرور ہے، اور کتنا دل میں اس کی بے چینی بھری ہوئی ہے. ہر آدمی دیکھے، ہر مرد و عورت دیکھے. اس لیے فکر کرو. میں میرے بھائیوں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنا ایمان مضبوط رکھو، فکر کرو. فکر اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، یہ ایمان رکھو. اللہ کی تقدیر جو ہمارے بارے میں لکھی ہوئی ہے، قلم خشک ہو گیا ہے، سیاہی ختم ہو گئی ہے، اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی اس میں گھٹنے بڑھنے والا نہیں ہے. اس لیے کیوں نہ صحیح پر رہے، کیوں نہ سچائی پر رہیں، کیوں نہ صحیح صحیح طریقے پر چلیں، کیوں نہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لگے رہیں، صحیح ڈھنگ سے شفا کیوں نہ ڈھونڈیں. کوئی کہہ دے کہ اجمیر میں گیا تھا تو ٹھیک ہو گیا، کوئی کہہ دے کہ اجمیر میں گیا تھا تو ٹھیک ہو گیا، فلاں ضلع میں فلاں بابا بیٹھے ہیں وہاں گیا تھا تو وہاں ٹھیک ہو گیا. یہ پٹی اور یہ شیطانی چال یا یہ شیطانی علاج کسی ایمان والے کو کمزور نہ کر سکے.
کوئی مندر میں جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کیا مسلمان مندر میں چلا جائے گا؟ کیا مسلمان مندر میں چلا جائے گا؟ کوئی تھا بیمار، چلا گیا اپنے محلے اور بستی اور پڑوس کا رہنے والا ہے، اور پتا چلا کہ مندر میں گیا ہے تو آیا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے، لگا رہا ہوگا شیطان، گیا مندر میں ٹھیک ہو گیا، تاکہ پھیلا دیے میسج اور پھیلا دیے بات، تاکہ ایمان والوں کا ایمان کمزور ہو جائے، لڑک جائے، ڈگمگا جائے۔ اجمیر لگا تھا شیطان، دماغ میں ڈالتا تھا اور بھیجتا تھا اپنے چیلوں کو کہ اس کے دماغ میں ڈالو، مزار پہ آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مزار پہ پہنچا تو شیطان اندر سے بھاگ گیا، ظاہر بات ہے ٹھیک ہو گیا، لیکن ٹھیک تو ہو گیا، شیطان نے ٹھیک تو کر دیا لیکن ایمان اس کا ختم کر دیا ایمان۔ مومن بیماری منظور، مومن بیماری میں آزمائش میں ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہے، اس کے ایمان کی آزمائش ہے۔ وہ نہیں جائے گا ہاتھوں میں کوئی دکھائے کہ یہ دیکھو شفا ہے تو نہیں جائے گا، کیونکہ اگر وہ شرک اور حرام طریقے کا شفا دکھائے گا تو کہے گا یہ نہیں منظور ہے، یہ بیماری اور اس بیماری پر موت منظور ہے۔ یہ ایمان ہے میرے بھائی، اس ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی تقدیر پر ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ سماج میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم پر ایمان رکھو، ہم مہربان ہیں تمہارے اوپر۔ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ فلاں سیاسی آدمی مہربان ہوگا تو میرا کام چلے گا۔ آپ اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کی قسم سیاسی آدمی کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راضی کر دے گا۔ اور آپ چاہو گے کہ کسی کی چوکھٹ پر غلامی کر کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں تو غلامی کا سلسلہ بڑھتا جائے گا اور مسئلے اللہ تعالیٰ بڑھاتا جائے گا، کبھی غلامی سے نہیں نکلے گا آدمی۔ اللہ کی غلامی کی فکر کرو، اللہ کی غلامی کی، دیکھو اللہ کے دربار میں غلامی کے لیے کتنی بار آتے ہو۔ بڑوں کی درباری، بڑوں کے ساتھ عزت، بڑوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنے سماج کے چھوٹے بڑے، اپنے بزرگ رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنا، گاؤں محلے کے مسائل کے لیے بیٹھنا، ایک دوسرے کی حیثیتوں کا استعمال کرنا، ایک دوسرے کے اثر و رسوخ کا استعمال کرنا، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، خیر دے گا تو خیر ہوگا۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس لیے کہی جاتی ہیں کہ ہم بہت کمزور ہو گئے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نیتا نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم لاوارث ہیں۔ اصلاً ہمارا حقیقی مددگار اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمارا نیتا سے تعلق ہو، ہمارا پارٹیوں سے تعلق ہو۔ ہماری ضرورت ہے سیاست، ہماری ضرورت ہے پارٹیاں، لیکن اللہ کو ناراض کر کے اور حق کو، حقوق کو قدموں کے طرح رعب کر کے، ایک دوسرے کی اور اپنی عزتوں کو برباد کر کے، اسلام اور اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق بنا کر کے اگر کوئی آدمی اس راہ پہ جاتا ہے، مسلمان ہے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی عزت سے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ اسے عزت دینے والا نہیں ہے، اور اسے ذلت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، دیکھیے جب ہم نام لیتے ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ہمارے سینے حوصلے اور ہمت سے مطلب کتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جلیل القدر عبقری انسان پیدا کیا تھا کہ دنیا میں ان کے قوت اور غلبے اور ان کی حشمت اور ان کے جلال کا دبدبا تھا۔ اتنے بڑے انسان تھے، لیکن کیا سمجھتے تھے؟ آج تو ہمارے پاس کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، کسی کے پاس تھوڑا سا رسوخ ہو گیا، کسی کا تھوڑا نیٹ ورک بڑا ہو گیا، کسی کے تھوڑے اٹھنے بیٹھنے والے ہو گئے، تو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری عزت کا ذریعہ ہے، سورس ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لاکھوں مربع میل پر ان کا دبدبا ہے، جہاں ان کی حکومت ہے اس سے باہر لوگ خوف کھاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت یہ جو دیا ہے وہ اسلام کی وجہ سے دیا ہے، اسلام کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے عزت دیا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم مسلمان لگیں گے، مسلمان ہماری شکل و صورت ہوگی مسلمانی، لباس ہمارا مسلمان جیسا ہوگا، عمل ہمارا مسلمان جیسا ہوگا، طریقہ اور پہچان ہماری مسلمان جیسی ہوگی، تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت اسلام کی تعلیمات اور شعار میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ بتاؤ کیا ہوا؟ آج اس پیارے اپنے ملک ہندوستان میں جہاں ہمارے باپ داداؤں اور مسلمانوں کے دبدبے تھے،
آج صورتحال یہ ہے اس ملک میں، اللہ تعالی رحم فرمائے کہ ملک میں صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی نام اور تشخص بچانے کے لیے ان کی آواز میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی۔ جو پہچان اور جو نشان اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نام جڑے ہوئے ہیں، آج یہاں حکمراں طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی نسبت سے جڑا ہوا نام بھی نہ بولا جائے ہندوستان میں۔ کوئی اسلام پور ہے تو اسلام پور نہ بولو، اس کو شیو پور بولو۔ کوئی الہ آباد ہے تو کفر آباد ہو جائے۔ نسبت کہیں کوئی پہچان کی ہے اللہ کے نام اور دین سے جڑی ہوئی، تو اس ملک میں جہاں کہا جاتا ہے کہ 800 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں اپنے نام کی پہچان بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ کفر تو کبھی راضی نہیں ہوتا، لیکن آپ بتائیے آپ راضی ہیں؟ ہم لوگ راضی ہیں اپنے اسلام سے؟ ہم مسلمان بن کر کے جہاں ہیں اس کی شعار کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ کیا ہم ہیں ہر جگہ؟ اس لیے فکر کرو میرے بھائیو، فکر کرو، ایک دوسرے کا حق جانو۔ اسلام سے عزت ملے گی مسلمانوں کو۔ آپ بتاؤ ہمارے پاس کتنی بھی طاقت ہو جائے، آپ کے پاس، مسلمانوں کے پاس کتنی بھی طاقت ہو جائے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی غلبہ نہیں دے گا اگر اللہ کی نافرمانی کی زندگی چلتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈر کو سرحد پر، جو کفار سے جنگ کے لیے اپنی فوجیوں کے ساتھ تھے، ایک تحریر لکھ کر کے بھیجی۔ وہ امیر المومنین تھے، حکمراں تھے، انہوں نے لکھ کر کے بھیجا، کہا دیکھو تم سپہ سالار ہو، تمہارے ساتھ طاقتور فوجی ہیں، تم لڑنے کے لیے محاذ جنگ پر ہو، لیکن کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ کا تقوی چھوڑ دو گے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم تلواروں سے دشمنوں پر فتح نہیں حاصل کر سکتے، نہیں حاصل کر سکتے۔ کیا ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں؟ ہم تو سوچتے ہیں ہمارے پاس دولت ہوگی، علم ہوگا، اور اسی طرح بڑے بڑے کاروبار ہوں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے۔ کتنے بڑے ہو جائیں گے؟ کتنے مسلمان ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ملک میں؟ آپ بتائیے کیا صورتحال ہے؟ اور اللہ اور جب دین پر آدمی ہوتا ہے تو دبدبا دشمنوں کے سینے میں اور خوف اور رعب سینے میں دشمنوں کے بیٹھا رہتا ہے۔ جب آدمی جتنا مضبوط ہوتا ہے اللہ سے اس کا رشتہ، تو باقی کیا ہے؟ باقی کیا ہے؟ باقی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو مکڑی کے جالے ہیں نا لگے ہوئے، اور آپ لکڑی اٹھاتے ہو، کوئی جھاڑو اٹھاتے ہو، صاف کر دیتے ہو، اللہ کے نزدیک دنیا کی طاقتوں کی حیثیت ایسے ہی ہے، مکڑی کے جالوں جیسی۔ ہمارا کتنا ایمان ہے اس پر؟ ہم اللہ کی طاقت اور مدد کو پکارے، اللہ سے رشتہ جوڑے اس ایمان کے ساتھ کہ ہم اللہ سے جڑ گئے تو ہم مضبوط ہیں، اور اللہ سے نہیں جڑے تو اللہ تعالیٰ غلام بنا دے گا، غلام بنا دے گا۔ غلام اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا غلام بنو، میری غلامی کرو، میری فرما برداری کرو، پھر دوسروں کے حق اور حقوق جو ہیں، دوسروں کے جو حق حقوق ہیں چھوٹے بڑے کے، ان کو ضابطے کے ساتھ ادا کرو۔ یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے میرے بھائیوں۔ اور ہم بستی میں دیکھیے رہتے ہیں، میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے بھائی بھائی بن کر کے رہو، ایک گاؤں کے لوگ بن کر کے رہو، ایک دوسرے کے پٹیدار ہیں، سماج ہے، ایک بستی ہے، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہو، ایک دوسروں کو سمان اور عزت دے کر کے رہو جیسے اسلام کا تقاضا ہے۔ گروپ بازی اور جاہلیت سے بچو۔ جاہلیت کیا ہے؟ پٹیداری ہے، پارٹی بندی ہے، اپنی ہاں میں ہاں کوئی ملائے، چاہے صحیح ہو غلط ہو، حلال ہو حرام ہو تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہاں ہمارا آدمی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ جاہلیت ہے، اس سے بچو۔ میں آپ کو نہیں، ساری دنیا میں ہر بستی اور علاقے میں، ہر آبادی اور ہر مطلب نیٹ ورک میں یہ بلا ہے، یہ جاہلیت ہے۔ ہم آپ کو اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ایک گاؤں کے ہیں، ہمارے گاؤں میں کوئی پارٹی بندی، کیا مسجد کے نام پر کوئی پارٹی بندی ہونی چاہیے؟ کیا مدرسے کے نام پر کوئی پارٹی بندی ہونی چاہیے؟ کیا قبرستان کے نام پر کوئی پارٹی بندی ہونی چاہیے؟ اس کا جو تقاضا ہے گاؤں کے اوپر، گاؤں کے چھوٹے بڑوں پر، اس کی بنیاد پر سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دو غلام آپس میں لڑ گئے، ایک انصاری
اور ایک مہاجر لڑ گئے، مار پیٹ کر لیا آپس میں. تو انصاری کہتا ہے اے انصاریو آ جاؤ آ جاؤ، اور مہاجر غلام کہتا ہے اے مہاجرین آ جاؤ. پارٹی بندیوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. دیکھو انصاری کیسے تھے، ان کی تعریف، ان کی عظمت اور منقبت، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہوا اور ان کو چنا تھا نبی کی میزبانی کے لیے، نبی کی خدمت اور مدد کے لیے. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دشمنوں سے لڑنے کے لیے آپ کے آگے بھی رہیں گے، پیچھے بھی رہیں گے، دائیں بھی رہیں گے، بائیں بھی رہیں گے، اور آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ نچھاور ہے، ہمارا مال، ہمارا کاروبار، ہمارا سب کچھ، ہمارے اہل و عیال سب نچھاور کر دیا تھا. ایسے انصاری تھے. اور مہاجر کون تھے؟ جنہوں نے بچوں کو چھوڑا، تجارت چھوڑا، سیٹ اپ چھوڑا، شہر اور آبادی چھوڑی، اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ اسلام سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسلام کی حفاظت اگر ہم کسی بستی میں رہ کر کے نہیں کر سکتے تو بستی چھوڑ دو، اس کا نام ہجرت ہے. تو ہجرت کر کے جمع ہوئے تھے، اتنے بڑے لوگ تھے اللہ کے ہاں. لیکن جب گروپ بازی والی آواز وہاں نکلی، اے انصاریوں آؤ اپنے انصاری کی مدد کے لیے، اور مہاجر کہتا ہے مہاجرین آؤ اپنے مہاجر بھائی کی مدد کے لیے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جاہلیت ہے، یہ بدبودار چیز ہے، بدبودار چیز. کسی انصاری کسی مہاجر میں جھگڑا ہو گیا تو کام کیا ہے؟ جمع ہو لو، جس کی غلطی ہے اس کو تنبیہ کرے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی غمگساری کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کرے، مسئلہ ختم کر دیں. یہ طریقہ ہے میرے بھائیو. اس طریقے سے عزت ملتی ہے. الحمدللہ ہمارے اپنے گاؤں کے بارے میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت چھوٹی موٹی کمیاں بیشیاں ہر جگہ ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے ہاں بہت بہتری ہے. اس کے باوجود بھی کچھ جو کمیاں آپ محسوس کرتے ہو، ہم محسوس کریں، تو اس کو اللہ کے لیے ایک ہو کر کے اجتماعیت کے ساتھ، بستی، اہل بستی، مسجد، مدرسہ، اور یہاں ہمارا قبرستان ہے. دیکھیے مختلف بستیوں میں قبرستان باقاعدہ محفوظ ہو گئے، اس کی چہار دیواری ہو گئی. قبرستان میں ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد ہی دفن ہوگی، ہم ہی دفن ہونے والے ہیں. وہ بڑی عزت کی جگہ ہے. مسجد میں آپ جوتا پہن کر کے آؤ، اس کی اجازت ہے. آپ کا جوتا صاف ہو، جوتا پہن کر کے آپ نماز پڑھ لو. لیکن قبرستان اتنی عزت کی جگہ ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں قبرستان میں تم جوتے پہن کر کے نہ جاؤ، اپنے مردوں کے احترام میں. ایسا قبرستان صاف ستھرا رہے اور اس کی حد بندی ہے. ساری چیزیں کس کی فکر کی ضرورت ہے؟ سب کی فکر کی ضرورت ہے. مسجد اچھی سی ہو، صاف ستھری ہو، نظیف اور پاک ہو، کس کی ضرورت ہے؟ مدرسے کا نظام اچھا ہو، اس کے تقاضے پورا کرنے کی کس کی ضرورت ہے؟ یہ سب ہماری آزمائش ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، پوری بستی کے لیے، سارے ان بھائیوں کے لیے جو یہ باتیں سنتے ہیں، کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے دعوے میں اللہ تعالی ہمیں کھڑا رہنے کی توفیق دے. رب العالمین ہر طرح کی آزمائشوں میں ہمیں کامیاب ہونے کی تو توفیق دے اور مدد فرما. رب العالمین تو ہمیں اپنا حق جاننے کی توفیق دے، ہمیں اپنے ماں باپ کا حق جاننے کی توفیق دے، اپنے وہ اولاد کا حق جاننے کی توفیق دے، ہم مرد ہیں تو اپنی بیویوں کا حق جاننے کی توفیق دے. ہماری بیویاں اور عورتیں اپنے شوہروں کا حق جانیں، بھائی اپنی بہنوں کا حق، بھائی کا حق جانیں، پڑوسیوں کا حق جانیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری فرمانبرداری پر، تیری رضا کے لیے رہیں، تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے اس سے زیادہ فکر کریں جتنی ہم اپنی عزت کی فکر کرتے ہیں. ہم اپنی عزت کی جتنی فکر کریں اس سے زیادہ اللہ کے دین کی عزت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے. رب العالمین اسی پر ہم رہیں اور اسی پر ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.